جہاں میں نے چھوڑا تھا ایک نیکی کافی، ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتقوا، دیکھیں کتنی چھوٹی نیکی ہے، بس دیکھتے جائیے آپ، فتقوا النار ولو بشق تمرہ، فتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ ایک ٹکڑا میں نے پڑھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث لمبی ہے لیکن اس کا آخری ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، فاتقوا النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، ولو بشق تمرۃ، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو اس کو صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ کھجور نہیں، کھجور تو بڑا ہو گیا، اتنا بڑا کھجور ہو گیا نہیں، ولو بشق تمرۃ، کھجور کا اگر ٹکڑا بھی تمہارے پاس رکھا ہو چھوٹا سا، اس ٹکڑے کو بھی صدقہ کر کے کسی چھوٹے معصوم بھوکے بچے کے زبان پہ رکھ کے اس کو کھلا کر تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ ذرا غور کیجئے، کھجور کا ٹکڑا، کھجور بھی بہت بڑی چیز ہو گئی، نبی اکرم کہتے ہیں ٹکڑا بھی ہو اس کو بھی تم صدقہ و خیرات کر دو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی فرماتی ہے کہ جاءتنی سائلہ، میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، وَمَعَهَا صَبِيَّانُ، اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بھوکے تھے، مانگنے والی مانگنے لگی، شَيْئًا لِلَّهِ، کوئی چیز ہو تو اللہ کی راہ میں دے دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، مسلم کی حدیث، ایک کھجور رکھی ہوئی تھی، ایک کھجور۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہاں بھوکے 3 لوگ ہیں، دونوں بچے بھی بھوکے، اس کی ماں بھی بھوکی، غور کریے، سنو، ماں بھی بھوکی اور اس کے ساتھ جو 2 چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی بھوکے۔ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک کھجور رکھی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ ایک کھجور اس کو کیا دوں، ماں کھا لے گی تو بچے بھوکے، اور اگر ایک کھجور دے دیا تو ایک بچہ کھا لے گا، ایک بچہ بھوکا رہ جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود میں گئی اور میں نے وہ کھجور اٹھائی اور وہ کھجور اس کی ماں کو دے دی کہ دیکھیں ماں کیا کرتی ہے، ماں کو زیادہ معلوم ہے کہ کون سا بچہ زیادہ بھوکا ہے، بڑا یا چھوٹا، کس کو دے گی۔ میں دیکھنے لگی، میں دیکھنے لگی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر میں نے اس عورت کو دیکھا، اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، 2 ٹکڑے، آدھا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا، آدھا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا، اور اس کے بعد میں دونوں بچوں نے آدھا آدھا کھجور کھا لیا اور پانی پیا چلے گئے۔ اللہ کے نبی جب گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بتا دیا، عائشہ تمہارے پاس ایک کھجور تھی، تم نے وہ دے دی؟ ہاں دے دی، بہت اچھا کیا۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، اچھا، پھر آدھا اس بچے کو دے دیا، آدھا دوسرے کو دے دیا، کہا اچھا، پھر کہاں چلی گئی؟ خود بھوکی رہی؟ ہاں، اس عورت نے خود نہیں کھایا؟ کہا نہیں۔ فرمایا وجبت علیہا الجنہ، خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلا پلا کر آزمائش میں ڈالی گئی ایسی عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی، اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک ماں، 2 بچے، کھجور ایک، لیکن حضرت عائشہ نے اس معمولی نیکی کو بھی کم نہیں سمجھا، وہ ایک کھجور بھی اٹھا کر اس عورت کو دے دیا، اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب سوچئے میرے بھائیوں، کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ 1 روپیہ میری جیب میں پڑا، اس کا کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہی 1 روپیہ قبول کر لے اللہ، اور ہو سکتا ہے کہ اسی 1 روپے میں اللہ برکت رکھ دے۔
برکت تو اللہ دیتا ہے نا. سامنے کھڑے ہو کے یہ لوگ ادھر سے نکلو. جلدی کرو بھائی, اندازہ لگائیے. برکت تو اللہ دیتا ہے, اللہ. آپ 1 روپے کو معمولی سمجھ رہے ہیں, لیکن برکت تو اللہ دیتا ہے نا. جس طریقے سے 1 روپے کو اللہ برکت سے نواز سکتا ہے, اسی طریقے سے سود اور بیاج, سودی کاروبار چلتا ہے نا. کتنا چلتا ہے مولانا صاحب, پوچھو مت. جس طرح 1 درہم میں برکت دی, اسی طریقے سے اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم. سود کا 1 روپیہ اگر کسی نے کھا لیا, 1 درہم, ہم روپیہ بولیں گے سمجھانے کے لیے, درہم و ربا 1 روپیہ 1 درہم سود کا, یاکلہ الرجل جس کو آدمی کھا لیتا ہے, وہو یعلم اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے. 1 لاکھ دیا, 1 10 وصول کرتے ہو نا. 1 لاکھ دیا اور 1 10 وصول کرتے ہو. سنو, 1 لاکھ دیا اور اس سے 1 مہینے میں 1 5 لیتے ہو. سنو, جس نے 1 درہم بھی 1 روپیہ بھی سود کا کھایا, جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے, یعنی جان بوجھ کر عمدن و قصدن کھایا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 96 زنتن, اس نے 36 مرتبہ زنا کیا. کسی لڑکی کے ساتھ 1 بار زنا کر لینا ہماری آخرت کی بربادی کے لیے کافی ہے. یہاں سود کا 1 درہم 36 مرتبہ زنا کرنے کے بعد, اشد من 96 زنتن, 36 مرتبہ 36 بار 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے, اس سے بھی زیادہ ہارڈ ہے. اے سودی کاروبار کرنے والوں, اللہ کے عذاب سے ڈرو, کہیں یہ زمین پھٹ نہ جائے اور اس زمین کے اندر تم دھس نہ جاؤ. اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جس نے سود کھایا اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کیا. ایسا کون بے غیرت ہوگا, ایسا کون بے حیا ہوگا, ایسا کون بے شرم ہوگا جو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا سود خور, سودی کاروبار کرنے والے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں, اپنی ماں کے ساتھ. اب سوال کرو مولانا صاحب, کریڈٹ کارڈ یوز کرنا کیسا ہے, بینکوں میں پیسہ رکھنا کیسا ہے, کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے؟ جرجی صاحب کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے کسی بینک میں, اور بینک والے ہمیں چھوٹ دے رہے ہیں کہ آپ کریڈٹ کارڈ بنوا لیجئے. سنیے گا, کریڈٹ کارڈ میں نے بنوایا, بینک ہمیں 1 لاکھ روپیہ دے رہی ہے, آپ شاپنگ کیجئے, آپ سے 20 دن تک 25 دن تک 1 مہینے تک لمٹ ہے, آپ سے کچھ نہیں لیا جائے گا. اتنے دنوں تک میں اگر آپ نے میرا پیسہ دے دیا, ریٹرن کر دیا, تو آپ کو کوئی سود نہیں دینا ہے. یہی ہوتا ہے نا کریڈٹ کارڈ میں. جو لوگ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں وہ سنیں, یہی ہوتا ہے. بینک کہتی ہے کہ میں نے آپ کو 1 لاکھ دے دیا, آپ لمٹ ہے 1 لاکھ تک استعمال کر سکتے ہو, لیکن وہ پیسہ 1 مہینے کے اندر اندر مجھے ریٹرن ملنا چاہیے. اگر 1 مہینے کے اندر نہیں ملا تو 1 مہینہ ختم ہونے کے بعد ہم آپ سے 5% 10% اس پر سود لیں گے. آپ کو سود سمیت میرا پیسہ واپس کرنا ہوگا. یہی ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ. اب سنیے, جرجی صاحب نے آپ نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے, تھوڑا سا سنیے گا بس. آپ نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے, مولانا صاحب آپ 1 لاکھ روپیہ مجھے ادھار دے دیجئے, ہم آپ کو 1 مہینے میں دے دیں گے.
سنیے مسئلہ سنیے گا. جرجیت صاحب نے کہا یہ لیجیے 1 لاکھ روپے, آپ 1 مہینے میں دے دو گے؟ آپ نے کہا ہاں دے دیں گے. جرجیت صاحب نے کہا ٹھیک ہے 1 مہینے کے اندر دے دو گے تو آپ سے کچھ نہیں لیا جائے گا, لیکن 1 مہینہ کراس کرنے کے بعد اگر آپ دو گے تو ہم 1,10,000 روپے لیں گے. آپ 1 مہینے کے اندر اندر دے سکتے ہیں, آپ کے اندر طاقت ہے, لیکن جرجیت صاحب کی شرط آپ نے مان لی. آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر 1 مہینے کے اندر میں نہیں دے پایا تو 1,10,000 دوں گا. آپ نے شرط مان لی. اب آپ کے لیے 1 مہینے کے لیے بھی 1,00,000 روپیہ لینا حرام ہو گیا, چاہے آپ 1 کا 1 ہی دیں مجھے, چاہے 1 مہینے میں ریٹرن کر دیں آپ مجھے, کیونکہ آپ نے ایک ناجائز شرط مان لی ہے. آپ نے سود والی شرط کو ایکسپٹ کر لیا ہے. آپ مستقبل کا علم رکھنے لگے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو کینسر ہو جائے اور آپ وقت پر پیسہ نہ دے سکے. آپ نے یہ کیسے تسلیم کر لیا کہ 1 مہینے میں ہم دے دیں گے, اور نہیں دے پائے تو 1 مہینے کے بعد 1,10,000 دیں گے. گویا کہ آپ عالم الغیب بننے کی آپ نے کوشش کی ہے. لہذا اب آپ 1 مہینے کے لیے بنا سود کے 1,00,000 روپے لے رہے ہیں اور 1,00,000 روپے واپس کر رہے ہیں, پھر بھی آپ کے لیے حرام ہے, کیونکہ آپ نے ایک ناجائز شرط مانی ہے. اسی لیے کریڈٹ کارڈ اور بنوانا اور استعمال کرنا حرام ہے, کیونکہ آپ نے بینک کی شرط مانی 1 مہینے میں نہیں دو گے تو سود سمیت ہم پیسہ واپس دیں گے. اس لیے کریڈٹ کارڈ بھی یوز کرنا ہے. اب ہم اس پہ اگر چلنے لگیں گے تو پوری تقریر پھر اسی کی نظر چڑھ جائے گی, کون کون سی کمائی حرام ہے, کون کون سی نہیں ہے. یہ کھیت اور کھلیان اور آم اور لیچی جو ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہے, پھل آنے سے پہلے اس کی بکری ہو جاتی ہے, وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, اور پھر اگر ان تمام چیزوں پہ ہم چلیں گے تو ابھی ایک لمبی بحث اسی پہ نکل جائے گی. اس لیے ایک مثال دے دی ہے اور ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کسی بھی نیکی کو چاہے وہ چھوٹی ہو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو اس کو صدقہ کر کے اپنی جان جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے. ایک اور